معاشرے میں نیکی کے 3 تصور پائے جاتے ہیں، 3 میں سے 2 تصور نیکی کے غلط ہیں، 1 تصور سے۔ پہلا تصور کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیکی یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملات سے رکھیں، ایمانداری کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، باقی نماز روزہ حج زکات اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ نیکی کا یہ تصور بھی غلط ہے۔ دوسرا تصور ہمارے کیا پایا جاتا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نماز روزہ حج زکات جو عبادات ہیں ان کی پابندی کریں، باقی معاملات میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں جو رشوت خوری ہے وہ بھی کریں، کسی کے ساتھ زیادتی ہے وہ بھی کریں، جو ہے سود ہے وہ بھی لیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے وہ بھی بولیں، نیکی کے ثواب آپ کو مل جائے گا، نمازیں آپ کو۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک نے جو نیکی کا تصور دیا ہے وہ یہ ہے جو شخص اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ عبادات کو بھی صحیح رکھے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی صحیح رکھے۔ قرآن پاک نے فرمایا جس کی نیکی میں 3 چیزیں شامل نہیں ہیں اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہمارے عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو، آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی مانا جائے، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، مطلب جو قرآن پاک کہتا ہے نا اس کے اوپر ایمان ہو۔ نیکی کا پہلا حصہ 1+1+1، یہ تینوں چیزیں اگر نیکی میں پوری نہیں ہوں گی نیکی شمار نہیں ہوگی۔ تو پہلا 1 کون سا ہو گیا؟ عقائد سے۔ دوسرا 1 کون سا ہے؟ فرمایا معاملات سے۔ معاملات کے اندر کیا فرمایا؟ رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، وہ سے کتنے ہو گئے؟ 1+1، عقائد اور ساتھ معاملات۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ عقائد بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، تیسری چیز ہے عبادات بھی صحیح ہو۔ جب یہ 3 چیزیں ملیں گی 1+1+1 = 3 اور 3 = نیکی ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں کون سی ہوگی میرے ساتھ؟ عقائد صحیح، معاملات صحیح، عبادات صحیح۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں اس نے نیکی کی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو یہ ڈگری دے رہا ہے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا اولئک الذین صدقوا، یہی صادق و امین بھی ہیں، اور اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرنے